بانی پی ٹی آئی کی 2 روز میں اسپتال منتقلی کا حکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں رہیں گے۔ بہن ڈاکٹر عظمہ خان اور ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان ان کے ہمراہ ہوں گے۔ عدالت نے 7 صفحوں پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ لکھا، قید میں ہونے کے باوجود ہر شخص انسانی سلوک، ضروری طبی سہولت کا حقدار ہے۔ عدالت نے ہفتے میں 1 دن اہل خانہ سے ملاقات اور بیٹوں سے 2 بار فون پر بات کرانے کا بھی حکم دیا۔ صحت کی معلومات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے بانی کے اہل خانہ پارٹی کو صحت کی صورتحال شیئر کرنے سے روک دیا۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر فراہم سہولتیں فوری واپس لی جا سکتی ہیں۔ بانی کے خلاف تمام مقدمات، گرفتاریوں، زیر سماعت کیسز، سزاؤں کی مکمل تفصیل پیش کرنے کا بھی حکم۔ مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی۔ قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے۔ حکومت کا شفا اسپتال منتقلی کے حکم پر نظر ثانی اپیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا، بانی پی ٹی آئی کا شفا اسپتال سے علاج کرانے کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ حکم نامے کے دیگر نکات پر بھی مشاورت کی گئی۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں میڈیکل چیک اپ سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اتھارٹیز کا خیال ہے یہ آرڈر اس قوانین کے اندر نہیں جو سزا یافتہ قیدی سے متعلق ہیں۔ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کے صحت کے مسائل ہیں۔ اس طرح کے میڈیکل چیک اپ نجی اسپتال میں ہوں تو دیگر ہزاروں قیدی بھی ہیں۔ سزا یافتہ قیدی کو سرکاری اسپتال میں علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ تجویز ہے سپریم کورٹ سے رجوع کریں تاکہ بانی کا سرکاری اسپتال میں معائنہ کرایا جائے۔ اتھارٹیز کی تجویز ہے کہ سپریم کورٹ سے عدالتی حکم میں مناسب تبدیلی کی درخواست کی جائے۔ اچھا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا، یہ خان صاحب کا رائٹ ہے، حق ہے۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر پارٹی والے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت گیدرنگ نہ کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، یقین دہانی کراتا ہوں عدالتی فیصلے پر مینوان عمل ہوگا۔ ہم پہلے ہی مذاکرات کا کہہ چکے، حکومت کو سیاسی اختلافات کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جلد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسپتال کے ارد گرد پی ٹی آئی کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا۔ کچھ عناصر انتشار پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایسے عناصر کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ مؤثر ڈائلاگ ہوں تو ضرور ویلکم کریں۔ سپریم کورٹ کا انڈیپینڈنٹ اور جو بھی حقائق ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ آج اس فیصلے کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے۔ انہوں نے بڑی دیر کی، یہی سیدھا اور لیگل راستہ تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی قانونی راستہ اختیار کرتی تو یہ ریلیف پہلے ہی مل جاتا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے بہت پہلے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی، اپوزیشن سے مثبت رد عمل نہیں ملا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا حکم تسلیم کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے ملک میں عدلیہ کی آزادی ثابت کر دی۔ وزیر اعظم کے پاس عدالتوں کے فیصلے کے برخلاف کوئی اختیار نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی کی اپنے بانی کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ یہ شخص ماضی میں سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے اور سختیاں بڑھانے کا مطالبہ کرتا تھا۔ یہ قدرت کا انتقام ہے۔ تکبر کے ہمالیہ پہاڑ سے آج مارگلا کی پہاڑیاں بھی بلند ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات کی اجازت ملنے پر نورین نیازی بانی سے ملنے اڈیالہ جیل گئیں۔ قاسم خان کو پارکنگ میں ہی روک دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے عرصے بعد بھائی کو دیکھ کر نورین نیازی کی آنکھیں نم۔ صحافیوں کے سوال پر بتایا بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بھی ملاقات کرا دی گئی۔ ملاقات کے بعد بشرا بی بی کو اپنے سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بشرا بی بی سے فیملی کو ملوایا گیا۔ بشرا بی بی سے ان کی بیٹی مبشرہ اور بھابھی محروم نساء نے ملاقات کی۔ جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی، میاں صاحب کے خلاف حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی ہے۔ تو میاں صاحب ہر دفعہ واپس آتے ہیں، آ جاتے ہیں، سازشی ہمیشہ رہ جاتی۔
لگتا ہے نواز شریف کے خلاف پھر سازش شروع ہو گئی۔ نون لیگی رہنما ناصر بٹ کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی کو جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے، بار بار سازش ہوتی ہے، ہر بار نواز شریف واپس آ جاتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے بانی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دیا، کہا بہتر ہوتا کہ بانی کی اسپتال منتقلی کا فیصلہ حکومت خود کرتی۔ سابق وزیراعظم کی صحت اور زندگی اہم ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، محمود رشید سمیت دیگر اسیران بھی توجہ کے حقدار ہیں۔ فیصلہ ہوا ہے اس سے پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ ڈیفینیٹلی نیچے جائے گا۔ پی ٹی آئی کی اب بہت اہم ذمہ داری ہے، جو سپریم کورٹ نے سہولت دی ہے وہ قطعی طور پہ مس یوز نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک کا سیاسی درجہ حرارت بہت بہتر ہوگا۔ تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے سہولت کا غلط استعمال نہ کریں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی آئی نیوز سے گفتگو، کہا امید ہے نواز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس فیصلے کو ویلکم کرنا خوشائند ہوگا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید قیادت کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دیر آیت درست آیت، بانی پی ٹی آئی کو بہت پہلے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دینا چاہیے تھا۔ مریض کو علاج کی ضرورت ہو تو فوری اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہیں، ہم سب ان کی دعا گوئیں۔ کورٹ کا آرڈر ہے، اور کورٹ کا آرڈر نہ بھی ہوتا، اگر وہ علیل ہیں تو ان کو میڈیکل سہولت ملنا ان کا حق ہے۔ نئے صوبوں کی بات ہے، آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی ہے، نہ سندھ حکومت کے موقف میں تبدیلی ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا۔ بانی پی ٹی آئی بیمار ہیں تو اللہ انہیں صحت، عدالتی حکم نہ ہوتا تب بھی بانی پی ٹی آئی کو صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں نئے صوبوں سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ اور عوام کو کرنا ہے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سیاسی طور پر ختم ہو چکے، دانستہ اشتعال انگیزی کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ رد عمل ملے۔ ایک واضح موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ سندھ کی تقسیم کبھی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کی سپورٹ کرے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ حکومت جائے یا کچھ بھی ہو جائے، سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں کسی صورت نئے صوبے نہیں بنے دیں گے۔ ناصر حسین شاہ کا دو ٹوک موقف، پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے وزیر نے کہا جن اسمبلیوں نے قرارداد پاس کی وہ نئے صوبے بنا لیں۔ سندھ اسمبلی نے بارہا نئے صوبوں کو مسترد کیا۔ سندھ اسمبلی میں ایک دو بار تو نئے صوبے کی بات کو متفقہ مسترد کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے بڑے رہنما خود بھی ماضی میں کہہ چکے کہ نئے صوبے نہیں چاہیے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس آمد۔ نیٹلی بیکر کی قیادت میں امریکی وفد نے اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم اور اراکین کے پی اسمبلی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گوگل نے پاکستان میں آفس کھول لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوگل پاکستان آفس کا افتتاح کیا۔ گوگل کے نائب صدر نے وفد کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع ہیں۔ گوگل کے نائب صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ طویل مدت کی شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ گوگل کے مطابق 10 لاکھ سے زائد اساتذہ، طلباء، ڈیولپرز اور کریٹرز کو ڈیجیٹل مہارتیں فراہم کی گئیں۔ گوگل پروگرامز اور مصنوعات سے پاکستانی بزنس اور گھرانوں کو 3.9 ٹریلین روپے کے معاشی فوائد حاصل ہوئے۔ ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، نہ مذاکرات طے ہوئے۔ صدر ٹرمپ کا ٹویٹر سوشل پر پوسٹ، لکھا ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار ہے، آبنۂ ہرمز کھلی ہے، آبنۂ ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں صاف کر دی۔ امریکی صدر نے آبنۂ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ٹویٹر سوشل پر آبنۂ ہرمز کا نقشہ شیئر کیا جس پر نیا امریکی علاقہ درج ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے رد عمل کہا ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز سے متعلق وہم جلد دور ہو جائے گا یا ہم اس وہم کو ختم کر دیں گے۔ امریکہ آبنۂ ہرمز کھلوانا چاہتا ہے تو پہلے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر غالیباف کا کہنا ہے امریکہ کو بحری ناکہ بندی اور تیل کی پابندیاں بھی ختم کرنا ہوں گی۔ ایکس پیغام میں کہا ہم اپنے شہداء کا بدلہ لے کر رہیں گے، شہید کمانڈرز مناب کے معصوم بچوں سمیت دیگر شہداء کا بدلہ لیں گے، جاہری کو سزا دینے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ آبنۂ ہرمز میں ایک اور جہاز پر حملہ،
عملے کا ایک رکن ہلاک، برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، انجن روم متاثر ہوا۔ عملے کے دیگر اراکین کو عمانی کوسٹ گارڈز نے باہر نکالا۔ ایران نے آبِ ہرمز میں متحدہ عرب امارات کا آئل ٹینکر روک دیا۔ امریکی افواج نے 64 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام کے مطابق 17 اگست کو 3 تجارتی جہازوں کو سفر سے روکا گیا۔ امریکی افواج نے دیگر 2 تجارتی جہازوں کو معائنہ بھی کیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے یو ایس ایس جارج واشنگٹن جلد ابراہیم لنکن کی جگہ لے گا۔ ابراہیم لنکن 250 سے زائد دنوں سے مشن پر تعینات ہے۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 187 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مردان، مالکنڈ اور گردنوا میں زلزلے کے جھٹکے۔ پیٹرول مزید 3 روپے 34 پیسے مہنگا، نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 395 روپے 69 پیسے کا ہو گیا۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ وہ حکمران طبقہ جس نے کمیٹی بنائی ہے اور کہا ہے کہ ہم بریف کریں گے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، ہمیں آپ کی مشکلات پتہ ہیں، اور وہ مشکلات یہ ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ جانے والے ہیں، آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو آپ اگر جانے والے ہیں تو ایک دو کام تو ٹھیک کر لو۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ وفا کے منظور نظر نہیں رہے؟ ہمیں پتہ ہے آپ پریشان ہیں کیونکہ آپ جانے والے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور دھرنے سے خطاب، کہا اب نظام چلانے والے بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ شاخوں کو اجھاڑنے سے نظام صاف نہیں ہوگا، جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ سرکاری بابو بڑی گاڑیوں سے اتر کر غریبوں کا ٹھیلا اڑتے ہیں، بیوروکریٹس خود کو آقا اور عوام کو غلام سمجھتے ہیں۔ پیٹرول 225 روپے اور بجلی سستی کرنا پڑے گی۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا، تیسرے روز جاری۔ شرکا کا پیٹرول سستا کرنے کا مطالبہ، پشاور میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت۔ سب سے زیادہ ریونیو جو ٹیکس میں آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے، لگتا پورے پاکستان میں۔ سندھ گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز بھی ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے چیزوں کو، ٹیکس سب سے زیادہ کراچی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے کراچی آج ایک ایسی پکچر پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک پریزنٹیبل شہر نہیں لگتا؟ کراچی بد انتظامی کی وجہ سے مثالی شہر نہیں لگتا۔ سب سے زیادہ ریونیو کراچی سے ملتا ہے، پورے پاکستان میں لگتا ہے۔ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا تعالق کہتے ہیں وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم کی پیشکش سے ہی بھارت کا بیانیہ مر گیا۔ پاکستانی قوم اور پاک فوج جنگ نہ لڑتی تو دہشت گرد دنیا بھر میں گھوم رہے ہوتے۔ کراچی کے علاقے ماری پور مچھر کالونی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو مارے گئے۔ 3 ڈاکو دکان میں لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر ڈاکو نے فائرنگ کر دی، ایک پولیس اہلکار معمولی زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 ڈاکو موقع پر، تیسرا زخمی اسپتال پہنچ کر ہلاک ہوا۔ مارے گئے ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ میر رضا قتل کیس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا دوبارہ جائزہ، پولیس موبائل بھی نظر آ گئی۔ فوٹیج میں لاش کے مقام سے چند گز دور پولیس موبائل دیکھی جا سکتی ہے۔ سی سی ٹی وی میں 5:45 پر یونیورسٹی روڈ پر ایک پولیس اہلکار موبائل سے اتر کر جاتا دکھائی دیا۔ 5:52 پر پولیس موبائل یونیورسٹی روڈ سے گزرتی نظر آئی۔ پولیس موبائل مبینہ ٹاؤن تھانے کی بتائی جاتی ہے۔ لاش ملنے سے قبل رات 3:36 پر مشکوک موٹر سائیکل بھی دیکھی گئی۔ سروس روڈ پر موجود موٹر سائیکل کچھ سیکنڈ کے لیے لاش کے مقام پر رکی۔ 4:50 پر 3 منٹ کے لیے مسجد کے نیچے مشکوک شخص کو دیکھا گیا۔ بیرون ملک جانے کا خواب پاکستانی نوجوانوں کے لیے ڈراؤنی حقیقت بن گیا۔ انسانی اسمگلرز کے باعث عراق میں 30 پاکستانی زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ عراق میں محبوس اور جیلوں میں قید پاکستانی بدترین تشدد کا شکار۔ نوجوانوں کو بہانہ کر کے تشدد کی ویڈیوز بھی اہل خانہ کو بھجوائی جا رہی ہیں۔ متاثرہ نوجوانوں کے لواحقین نے وکیل کے ذریعے صدر وزیر اعظم سمیت دیگر کو خط لکھ دیا۔ نوجوانوں کو غیر ملکی کمپنی میں ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر عراق لے جایا گیا۔ اب ہر پاکستانی کے بدلے مزید 10 سے 20 ہزار ڈالرز کی ڈیمانڈ کی جا رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید میجر احسان کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ شہید میجر احسان کے والد کے بلند حوصلے اور جذبے کو سراہا، کہا
شہید میجر احسان کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے. میجر احسان نے اپنی قیمتی جان وطن پر نچھاور کی اور وہ شہادت کا بلند رتبہ پایا. میجر احسان شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. 9 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی ضلع کے کہنے ہیں خفیہ اطلاع پر زیارت اور ہرنائی کے درمیان پہاڑی سلسلے میں آپریشن کیا گیا جس میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے. دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا. سوراب کے حاجی کا گاؤں میں 1 دہشت گرد مارا گیا. وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشنز پر فورسز کو شاباش.